السلام علیکم معزز ناظرین۔ ایک بہت ہی معروف کہاوت ہے، جس کو دانائی دی گئی اس کو بہت بڑی دولت سے نواز دیا گیا۔ یہ تقریباً دنیا کے ہر معاشرے میں ایک تسلیم شدہ حقیقت کے طور پر مانی جاتی ہے۔ یقیناً دانائی یا حکمت ہی وہ قوت ہے جس کی بنا پر ہر انسان نہ صرف ایک بہترین اور معتدل زندگی گزار سکتا ہے، بلکہ یہی وہ کنجی بھی ہے جس کی مدد سے ہر مشکل تالے کو کھولا بھی جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے دنیا میں کئی ذہین اشخاص نے اپنی کارہائے نمایاں کی بدولت شہرت حاصل کی ہے، لیکن حکمت اور دانائی دراصل جس شخص سے منسوب کی جاتی ہے اور جس کے حکیمانہ طرز عمل سے نہ صرف اس دنیا کے لوگوں کو اتفاق ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے بھی اپنے اس عظیم بندے کو خاص طور پر اس حوالے سے قرآن پاک میں موضوع بنایا ہے۔ قرآن پاک کی سورت نمبر 31 میں آپ کو لقمان کا نام دیا گیا۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے حضرت لقمان حکیم کی حکمت سے متعلق کچھ واقعات بیان کریں۔ ناظرین، قرآن پاک کی سورت لقمان کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر کرتے رہو، اور جو شخص شکر کرے گا وہ اپنے ذاتی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ بے نیاز خوبیوں والا ہے۔ تاریخی حوالوں کے مطابق حضرت لقمان حکیم کا زمانہ 1100 قبل مسیح سے بنتا ہے، اور حضرت لقمان افریقہ کے حکیم تھے۔ اگر ہم حکیم لقمان کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں فارسی، عربی، ترکی اور دنیا کی کئی دیگر زبانوں میں ان کے متعلق روایات اور کہانیاں ملتی ہیں۔ یہ روایات ان کی ذہانت کی عکاسی کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ تفسیر ابن خطیر میں بھی آپ کا ذکر انتہائی احترام کے ساتھ موجود ہے۔ ہمارے جدید معاشروں میں بھی قرآنی گواہی اور دیگر تاریخی روایات کی روشنی میں اکثر لوگوں کے نزدیک یہ خیال بھی عام ہے کہ حضرت لقمان شاید کوئی پیغمبر تھے، لیکن قرآنی آیات کی روشنی میں ہمیں ایسی کوئی واضح دلیل نہیں ملتی، اور نہ ہی اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث ہم تک پہنچی ہے جو آپ کی نبوت کی تصدیق کر سکے۔ البتہ ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مفہوم کے مطابق ارشاد ہے، حبشیوں کا احترام کیا کرو چونکہ 3 حبشی جنت کے سرداروں میں سے ہوں گے۔ اور جب صحابہ اکرام نے استفسار کیا کہ حضور کون کون سی شخصیات، تو آپ نے فرمایا حضرت بلال حبشہ کے حکمران نجاشی اور حضرت لقمان، یہ تینوں حضرات جنت کے سرداروں میں سے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت لقمان اکثر جانوروں کے ٹھکانوں اور ان کے ارد گرد کے ماحول اور پودوں پر غور و فکر کرتے تھے کہ ان کے اس دنیا میں کیا مقاصد ہو سکتے ہیں۔ ایک دن جب آپ اپنی عادت کے مطابق ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے تو انہوں نے خواب میں ایک فرشتے کو دیکھا۔ وہ ان کے پاس آیا اور کہا، لقمان، اللہ تعالیٰ آپ کو 2 میں سے ایک چیز عنایت کرنا چاہتا ہے، بادشاہت کو پسند کرو گے یا حکمت و دانائی کو؟ جس پر حضرت لقمان نے فرمایا وہ دانائی کو بادشاہت پر ترجیح دیں گے۔ اس کے بعد جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے محسوس کیا کہ ان کے اندر چیزوں اور معاملات کو سمجھنے کی حس پہلے کی نسبت کئی گنا تیز ہو چکی ہے، جس کے بعد وہ فوراً اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے اور اس انعام پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ معتبر روایات کے مطابق حضرت لقمان کو ایک ایسے گروہ نے اغوا کر لیا جو لوگوں کو غلام بنا کر بیچ دیتا تھا۔ اس طرح آپ بھی غلام بن گئے۔ اس تکلیف دہ وقت میں نہ صرف آپ آزادی اظہار سے محروم کر دیے گئے، بلکہ آپ اپنی مرضی سے کہیں آ جا بھی نہیں سکتے تھے۔ گویا آپ کی زندگی آپ کے آقا کی مرضی کے تابع ہو کر رہ گئی۔ حضرت لقمان نے حکمت کی عطائے الہی کے بعد اس پہلے امتحان کو مکمل صبر سے گزارا۔ آپ کا وہ دنیاوی آقا جو آپ کو آپ کی ذہانت کی وجہ سے خرید کر لایا تھا، اس نے ایک دفعہ آپ کی آزمائش کرنے کی غرض سے آپ کو ایک بھیڑ دے کر کہا، جاؤ اسے ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم کا بدتر حصہ میرے پاس لے آؤ۔ آپ نے حکم کی تعمیل کی اور اس بھیڑ کے دل اور زبان کو اس کی خدمت میں پیش کر دیا۔ وہ ان دونوں کو دیکھ کر مسکرایا اور سمجھ گیا کہ لقمان ان دونوں اعضاء کی صورت میں
مجھے انتہائی گہرا اور معنی خیز پیغام دے رہا ہے، جس کے بعد اس کا اعتماد آپ کے اوپر مزید بڑھ گیا اور اس نے آپ کے ساتھ مہربانی کا رویہ اختیار کر لیا۔ چند دن بعد اس نے ایک اور بھیڑ کو آپ کے حوالے کیا اور کہا جاؤ اسے ذبح کرو اور اب اس کے جسم کا بہترین حصہ میرے پاس لے آؤ۔ حضرت لقمان نے دوبارہ اس بھیڑ کا دل اور زبان اس کی خدمت میں پیش کر دیے، جس پر اس نے کہا کہ لقمان یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ دونوں اعضاء ایک ہی وقت میں بدترین ہوں اور بہترین بھی ہوں۔ حضرت لقمان نے فرمایا اگر یہ دونوں اعضاء اچھے ہوں تو انسان کی عاقبت کے لیے بہترین ورنہ بدترین ثابت ہوتے ہیں۔ ناظرین، حضرت لقمان حکیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی دانش مندی مسلم تھی۔ آپ کے اس دنیاوی آقا نے آپ کو بیچنے کے لیے پیش کیا تو ایک آدمی جو کاشتکار تھا وہ آپ کو خرید کر اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ آپ سارا دن اس کی خدمت میں مصروف رہے حتیٰ کہ رات ہو گئی۔ رات ہوتے ہی حضرت لقمان اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے اور آپ کا آقا سو گیا۔ جب رات کا ایک پہر گزرا تو آپ نے اپنے آقا سے کہا میرے آقا، جنت کو آراستہ کر دیا گیا ہے اور جہنم کو بھڑکا دیا گیا ہے۔ جو شخص اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اتنا زیادہ سویا نہیں کرتا۔ اس نے جواب دیا اے غلام چلے جاؤ، میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سو گیا اور حضرت لقمان واپس چلے گئے اور پھر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جب رات کا دوسرا پہر گزرا تو آپ دوبارہ اپنے آقا کے پاس گئے اور اس سے کہنے لگے میرے آقا، جو وقت گزر گیا سو گزر گیا، آپ اب اٹھ جائیں اور باقی وقت اللہ کی عبادت میں صرف کریں، کیونکہ بہت جلد آپ کو آخرت کے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ اب بھی اس نے وہی جواب دیا کہ اے غلام چلے جاؤ، مجھے سونے دو، میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے اور بڑا مہربان ہے۔ حضرت لقمان پھر واپس آئے اور اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ رات کا تیسرا پہر بھی گزر گیا اور صبح ہونے کے قریب آپ پھر اپنے مالک کے پاس گئے اور کہا میرے آقا، اب تو پرندے بھی اپنے گھونسلے چھوڑ کر اللہ کا ذکر کرنے لگے ہیں، بیابانوں میں جنگلی درندے بھی اپنے ٹھکانوں کو چھوڑ کر اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں۔ آپ بھی اپنے رب کی بارگاہ سے جو مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں، اس کے لیے یہ بہترین وقت ہے۔ مالک نے جواب دیا اے غلام، مجھے کچھ دیر اور سونے دو، میرا رب بڑا غفور و رحیم اور مہربان ہے۔ حضرت لقمان پھر واپس چلے گئے اور صبح کی عبادت کے بعد اپنے کام کاج میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں آپ کا آقا بیدار ہو گیا اور اس نے آپ کو 10 کلو جو دیے اور کہا جاؤ ان کو زمین میں کاشت کر دو۔ حضرت لقمان جو لے کر اپنے پڑوسی کے پاس گئے اور اس کو جو دے کر باجرہ لے لیا اور زمین میں باجرہ کاشت کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد جب باجرہ اگ آیا تو لقمان اور ان کا مالک زمین میں چکر لگانے گئے۔ جب اس نے باجرہ اگا دیکھا تو کہنے لگا اے لقمان، میں نے تو تجھے کہا تھا زمین میں جو بونا، لیکن تو نے باجرہ کیسے بو دیا؟ حضرت لقمان نے کہا میرے آقا، میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے، وہ ضرور جو اگا دے گا۔ مالک بولا تو نے درست کہا، لیکن جب تو زمین میں باجرہ بوئے گا تو پھر اس میں سے جو کیسے نکلے گا؟ حضرت لقمان نے فرمایا بالکل اسی طرح جب آپ غافلوں کی طرح سوتے رہیں گے تو صالحین کے درجات کو کیسے پا سکیں گے؟ اسی طرح یہ روایت بھی کافی مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت لقمان کے ایک امیر دوست نے کہیں سے تربوز منگوائے۔ وہ حکیم لقمان کو بہت پسند کرتا تھا، اس لیے اس نے حکیم لقمان کو بلایا اور تربوز کی کاشیں کھلانا شروع کر دی۔ حضرت لقمان بڑے مزے سے وہ کھاتے رہے اور شکریہ ادا کرتے رہے۔ جب ایک حصہ تربوز کا رہ گیا تو اس آدمی نے سوچا میں بھی تو یہ تربوز کھا کر دیکھوں یہ کتنا میٹھا ہے جو آپ بہت خوش ہو کر کھا رہے ہیں۔ جب اس نے تربوز کھایا تو وہ انتہائی کڑوا تھا اور اسے کھانا ناممکن تھا۔ اس نے حیرت سے پوچھا کہ اے لقمان، آپ اس تربوز کو کیسے کھا رہے تھے؟ حضرت لقمان نے فرمایا اے میرے دوست، آپ کے ہاتھوں سے سینکڑوں اچھی چیزیں پائی ہیں جن کے شکرانے سے میری کمر جھکی ہوئی ہے۔ مجھے شرم آئی کہ وہ ہاتھ جو مجھے اچھی چیزیں عنایت کرتا تھا، اگر ان سے ایک دن کوئی کڑوی چیز مل جائے تو میں اسے کیوں انکار کر دوں؟ اے میرے دوست، یہ سوچ کر کہ یہ تربوز آپ کے ہاتھ سے آیا ہے، اس بات نے اس تربوز کی کڑواہٹ کو مٹھاس میں بدل دیا۔ حضرت لقمان حکیم کی اپنے بیٹے کو کی گئی نصیحتوں کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ لقمان میں کچھ اس انداز سے ہوتا ہے اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا،
بے شک شرک کرنا بہت بھاری ظلم ہے۔ بیٹا اگر کوئی عمل رائی کے دانہ کے برابر ہو، پھر وہ کسی پتھر کے اندر ہو یا وہ آسمان کے اندر ہو یا زمین کے اندر ہو، تب بھی اللہ اس کو حاضر کر دے گا۔ بے شک اللہ بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ بیٹا نماز پڑھا کر اور اچھے کاموں کی نصیحت کیا کر اور برے کاموں سے منع کیا کر، اور تجھ پر جو مصیبت آئے اس پر صبر کیا کر۔ بے شک یہ حکمت کے کاموں میں سے ہیں، اور لوگوں سے اپنا رخ نہ پھیر اور زمین پر اترا کر نہ چل۔ بے شک اللہ تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز پست کر۔ بے شک آوازوں میں سے سب سے بری آواز گدھوں کی ہے۔ ناظرین، اللہ کی ہزار نعمتوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو کبھی بھی ناشکری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی نعمتیں عطا کر کے آزماتا ہے۔ ناظرین، حضرت لقمان کی حکمت و دانائی کو ان چند لمحات میں قید کر دینا ناممکن ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ آپ کو اور مجھے اپنی رحمت میں رکھیں۔ اللہ حافظ۔